ایک اللہ کے ولی تھے، اس کی بیوی روزانہ اس سے لڑتی رہتی تھی۔ ہمسائے اور دوست وغیرہ اس آدمی سے پوچھتے، بھئی بتا تیری بیوی کیوں تجھ سے لڑتی ہے؟ اس نے کہنا، نہیں نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کی برائی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو پھر میری بیوی ہے، میں اس کی برائی کیوں کروں؟ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، پھر صلح ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مر گئی۔ لوگوں نے پوچھا، چلو اب تو بتا دو نا کہ اب وہ دنیا میں نہیں رہی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، نہیں نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی برائی نہیں کرتے، اسے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ آج ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے تو ہمارا رب قیامت والے دن ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہمیں اپنے آقا کی باتیں یاد نہیں آتی؟ جب ہم کسی کی غیبتیں کرتے ہیں، کسی کی چگلیاں کرتے ہیں، کسی پہ الزام تہمت لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ہمیں اپنے آقا کی یاد نہیں آتی؟ ان کی باتیں یاد نہیں آتی؟ ویسے تو ہم آقا کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج سب سے زیادہ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو سب کے سامنے برا کہتی ہے۔ سب سے زیادہ چگلیاں، غیبتیں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں، دوسروں کو کیوں بتاتے ہیں؟ تو چار عورتیں اکٹھی ہو کر بیٹھ جائیں نا تو اپنے اپنے شوہروں کی برائیاں کرنے لگ جاتی ہیں، مرد اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں تو اپنی اپنی بیویوں کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیسا معاشرہ بن چکا ہے؟ یہ کیسے رشتے ہیں؟ اپنے ہی ہاتھوں اپنی عزتیں اچھالتے ہو کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ عورتیں مل بیٹھیں تو اپنی اپنی بہوؤں کی لڑائیاں، چگلیاں، غیبتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ تو دوسروں کی جاسوسیاں کرنے اور چگلیاں کرنے اور دوسروں کی برائیاں کرنے کو آج ہم نے زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔ سہیلیاں سہیلیوں کی برائیاں کرتی ہیں، دوست دوستوں کی برائیاں کرتے ہیں، رشتہ دار رشتہ داروں کی برائیاں کرتے ہیں، جیسے اس چیز کو ہم نے زندگی کا ایک مقصد بنا لیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور کوئی ہمیں کام ہی نہیں ہے، اسی لیے تو زندگیاں آج بے چین ہو گئی ہیں۔ ہمیں اتنی بھی خبر نہیں رہتی کہ اپنی نیکیاں سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ آج کسی کی برائی کریں گے، کل اپنی نیکیاں دے کر جان چھڑانی پڑے گی۔ تو دو ہمسائیاں تھیں، ایک تہجد گزار تھی اور دوسری گناہگار تھی۔ وہ جو عبادت گزار تھی اس نے روزانہ عبادت بھی وقت پر کرنی اور چھپ چھپ کر دوسری ساتھ والی ہمسائی کے گھر بھی ٹو میں رہنا، اس کی جاسوسی کرتے رہنا کہ آج کتنے مرد آئے ہیں اس کے گھر، گنتی رہنا۔ تو یعنی اس کی جاسوسی میں لگے رہنا ہر وقت، جو آج ہمارا بھی کام یہی ہے۔ تو پھر یوں پورے محلے میں جا کر اس کی چگلیاں کرنی، سب کو اس کے خلاف کرنا۔ ایک وقت آئے کہ دونوں مر گئیں۔ تیسری ہمسائی کے خواب میں آئیں کہ عبادت گزار کو، عورت کو جو ہے وہ جہنم میں دیکھا اس نے، اور اس گناہگار عورت کو اس نے جنت کے گھر میں دیکھا۔ تو ان سے پوچھا کہ اس نے کہ کیا تم تو بڑی عبادت گزار تھی، یہ حال کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تھی تو بڑی عبادت گزار، پر ساتھ والی ہمسائی کی ہر وقت ٹو میں لگی رہتی تھی اور پھر اس کی چگلیاں سارے محلے والوں سے جا کر کرتی تھی، اس کو برا ثابت کرتی تھی سب کے سامنے۔ تو اللہ نے میری ساری عبادتیں اسے دے دیں اور اس کے سارے گناہ مجھے دے کر جہنم میں بیچ دیا۔ استغفر اللہ۔ ذرا سوچیں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں۔